بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاچی روزانہ مجھے باجی خالدہ کے گھر کام کرنے بھیج دیتی اور پیسے خود لے لیتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ ہڈ حرام عورت تھی۔ اس کے گھر میں گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چاچی کو کام کے پیسے ملتے تھے اور میں کام کرنے کے لیے روزانہ یہاں آتی تھی۔ کیونکہ اس کے یہاں بچہ ہوا تھا، اسی لیے وہ کام نہیں کر سکتی تھی، جبکہ اس کا شوہر نوکری کرتا تھا اور وہ صبح جاتا شام کو ہی واپس آتا تھا۔ ایسے میں وہ اکیلی نہ بچے کو سنبھال سکتی تھی اور نہ ہی گھر کو، کیونکہ اس کا بچہ آپریشن سے ہوا تھا۔ سارا دن بیڈ پر لیٹی مجھے حکم دیتی رہتی کہ یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، آج یہ بنا لو، آج وہ بنا لو۔ میں اس کی نوکرانی بن چکی تھی، لیکن چاچی کو کہاں غیرت تھی۔ وہ مہینے کے 3,000 میرے کام کرنے کے بدلے لے رہی تھی۔ خالدہ باجی کا گھر اچھا خاصا بڑا تھا۔ ان کے 3 کمرے تھے، ایک تو سٹور تھا جبکہ 2 کمرے، دونوں ہی گندگی سے اٹے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ جالے لگے ہوئے، بڑے بڑے جالے جنہیں دیکھ کر بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں صفائیاں کر کر کے تھک گئی تھی، لیکن ان کا گھر صاف ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آج انہوں نے مجھے سٹور سے بستر لانے کا کہا تو میں ٹارچ لے کر وہاں چلی گئی۔ اتنا بڑا سٹور اور کچرے سے بھرا ہوا، اندر جاتے ہی مجھے کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ جیسے ہی بستر اٹھانے لگی تو ایسے لگا سٹور میں بنی ہوئی مچان سے کوئی اچانک چھلانگ لگا کر نیچے اترا ہو۔ خوفناک اندھیرے میں یہ منظر بڑا ہی دہشتناک تھا۔ میں چیختی ہوئی باہر نکلی تھی۔ باجی نے اپنے کمرے سے ہی آواز لگائی تھی، کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ تبھی میں کانپتی ہوئی ان کے سامنے گئی اور کہنے لگی، باجی وہ سٹور میں مجھے ابھی ابھی کوئی نظر آیا تھا، وہ بہت خوفناک تھا۔ میں ابھی تک لرز رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا خالدہ باجی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، جیسے انہیں پہلے ہی اس بارے میں کوئی بات معلوم ہو۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں خود ہی وہاں سے بستر نکال لوں گی، تم جا کر کچن میں برتن دھو لو۔ پھر جب میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا تو کئی دن بعد مجھے پتہ چلا کہ خالدہ باجی کے گھر میں جنات کا بسیرا تھا۔ تبھی مجھے وہ چھلاوا نما چیز نظر آئی تھی۔ میں ابھی بھی اس منظر کو سوچ کر کانپ جاتی تھی۔ ایک دن جب میں اپنے سٹور نما کمرے میں سو رہی تھی، تب میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل کر بند ہوا تو میں بری طرح سے چلانے لگی۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ چاچی کہنے لگی، اس کے تو ناٹک ہی ختم نہیں ہوتے، بہت ہی ننھی کاکی بنتی ہے یہ۔ جبکہ چچا پریشان تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگے کہ میں اتنا کیوں ڈر رہی ہوں، لیکن مجھ پر شدید دہشت طاری تھی۔ میرا نام کنزا ہے، میں ایک یتیم اور غریب لڑکی تھی۔ میں اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ میرے ابا تو ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، لیکن اماں نے ان کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے قبول نہیں کیا۔ یوں دادی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ ویسے بھی وہ کہتی تھیں کہ میں اپنے ابا کی نشانی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی مجھ پر اتنے ظلم ڈھانے والی ہے۔ جب میری پرورش چچا کے پاس آ گئی، کیونکہ دادی کا ایک بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ چاچی چالاک اور مکار عورت تھی، ان کو میرا اپنے گھر میں رہنا بالکل پسند نہ آیا۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹیوں کا اور میرا موازنہ کرتی رہتی تھی۔ چچا کو کہتی کہ پہلے ہی میرے 5 بچے ہیں، اوپر سے تم نے اس لڑکی کی ذمہ داری بھی لے لی، یہ میری بیٹیوں کا حق کھانے آ گئی ہے۔ چچا انہیں سمجھاتے کہ کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا، بلکہ یہ اپنا نصیب لے کر اس گھر میں آئی ہے۔ گو کہ چچا بہت ہی اچھے تھے، لیکن وہ چاچی کے آگے دبتے تھے، اور ان کی اولاد بھی بہت ہی نافرمان اور زبان دراز تھی۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا امجد، جس سے شروع سے ہی مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ انتہائی برا انسان تھا، نشہ بھی کرتا تھا، اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کر وہ لڑائی جھگڑا بھی خوب کرتا تھا۔ اوپر سے اس کی ہر وقت لال رہنے والی آنکھیں جو میرے وجود کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں حیران بھی ہوتی تھی کہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اس کی چچا زاد بہن ہوں، لیکن اس کی نظر مجھ پر بہت بری تھی۔ میں اس کی نظروں سے گھبراتی تھی۔ میری دونوں کزنیں بہت ہی ماڈرن اور فیشنیبل تھیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا کہ میں ان کی چیزیں چرا لیتی ہوں۔ تبھی چچا نے تنگ آ کر مجھے اسٹور میں جانے کا کہہ دیا، کیونکہ وہ گھر میں ہونے والے روز کے ان لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گئے تھے۔ میں سارا دن گھر کے کام بھی کرتی، اوپر سے چچی اچھا بننے کے لیے مجھے محلے پڑوس کے گھروں میں بھیج دیتی تھی جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی، کیونکہ میں کھانا پکانے میں ماہر تھی۔ اکثر محلے میں ہونے والی بڑی بڑی تقریبوں میں میں دیگوں میں کھانے بنایا کرتی تھی۔
وہاں پر بھی پیسے چاچی رکھ لیتی تھی اور مجھے کھانا پکانے کے لیے بھیج دیتی تھی، پھر بھلے چاہے گرمی کا موسم ہوتا یا سردی کا۔ لیکن اب تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی جب مجھے چچا سے چھپ کر خالدہ کے گھر کام کاج کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ان کا کام بہت زیادہ تھا، وہ نہ صرف مجھ سے اپنے کپڑے دھلواتی بلکہ پورے گھر کی صفائی بھی کرواتی تھی، ساتھ میں کھانا بھی پکواتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے رونا آ جاتا کہ کاش میرے ماں باپ میرے سر پر ہوتے تو آج اتنی اذیت بھری زندگی میں نہ گزار رہی ہوتی۔ لیکن خالدہ باجی کے گھر میں میرے ساتھ ایک انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا تھا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ جب سے میں ان کے گھر کام کاج کر کے آئی تھی تب سے ہی میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ ایسے لگتا کبھی جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا ہے تو کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی دروازے سے چل کر میرے پاس آیا ہے۔ چونکہ میں اکیلی ہی اسٹور میں سوتی تھی اسی لیے بہت ڈرنے لگ گئی تھی، حالانکہ پہلے مجھ پر ایسا کوئی خوف سوار نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس دن چچی کہنے لگی، تم تھوڑی دیر کے لیے خالدہ کے بچے کو سنبھال لو، وہ میرے ساتھ خریداری کرنے جا رہی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا کیونکہ چچی اپنی بیٹیوں کو تو کسی کام کا نہیں کہتی تھی، لیکن ہر وقت مجھے ہی ادھر ادھر بھیجتی رہتی تھی۔ گو کہ میں اب جوان ہو چکی تھی، انہیں ایسی حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے چادر اوڑھ کر خالدہ باجی کے گھر آ گئی۔ ان کا چھوٹا سا بچہ پالنے میں سو رہا تھا۔ پھر وہ ساتھ میں مجھے کہہ کر چلی گئی کہ میں کھانا بھی پکا کر رکھ دوں۔ مجھے تو انہوں نے زر خرید غلام سمجھ رکھا تھا، اب اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ بھلا میں کھانا کیسے پکاتی؟ لیکن ناچار بچے کے سو جانے کے بعد جلدی جلدی سالن بنا کر رکھ دیا۔ تھکی ہاری اس بچے کے پاس آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اس اسٹور سے خوفناک آواز آئی۔ کسی کا کالا سایہ تھا جو تیزی سے میرے پاس سے گزر کر گیا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ بے اختیار میں نے بچے کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ کون ہے یہاں؟ میں سہمے ہوئے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے باہر برآمدے سے ایک کالے سے وجود کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ تیزی سے اسٹور میں گیا، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں، یہی سوچ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ابھی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پیچھے سے بالوں کو چھوا ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ خالدہ باجی کے گھر میں آسیب کا اثر ہے، لیکن آج یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ ان کے گھر کے دروازے بند کر کے میں دوسرے گھر میں چلی جاتی ہوں، چچا کے گھر میں وہاں سب موجود ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ دروازہ نہ کھلا تھا۔ میں سہمی ہوئی روئے جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی جھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر جاتی، باہر سے دروازہ کھول کر خالدہ اور چچی اندر آئی تھی۔ میں خالدہ باجی سے کہنے لگی، باجی آئندہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، آپ کے گھر میں بھوت ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ارے اس بھوت نے ہمیں تو آج تک نہیں ڈرایا، پھر وہ تم پر کیا عاشق ہو گیا ہے؟ وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی، جبکہ میں فوراً ہی گھر آ گئی۔ پوری رات میں ڈرتی رہی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پاس ہے۔ چاچی اچھی طرح جانتی تھی کہ امجد بھائی مجھ پر بری نظر رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے پر پردہ ڈالتی تھی اور چچا کے سامنے آج تک اس کی شکایت نہیں لگائی۔ میں جب بھی اکیلی اسٹور میں سوتی تو اکثر نشے کی حالت میں وہ کمرے میں گھسنے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں اپنی چیخیں اندر ہی دبا لیا کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا یہ ٹھکانہ بھی چلا جائے، کیونکہ چاچی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ امجد نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کی ہے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی، پھر تمہیں یتیم خانے میں جانا پڑے گا۔ وہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار مجھے اس بہانے سے چھونے کی کوشش کرتا۔ پھر اس دن میں اپنے اسٹور میں سو رہی تھی، نہ جانے کس وقت لائٹ چلی گئی۔ میں اندھیرے میں لیٹی گرمی سے تڑپ رہی تھی، پھر بھی دھیرے سے میری آنکھ لگ ہی گئی۔ نہ جانے وہ خواب تھا یا حقیقت، جب میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک خوبصورت سے نوجوان کو دیکھا۔ وہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا اور اس کی نظروں سے مجھے بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بے اختیار مسکرائی تھی۔ یہ خواب کتنا حسین تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔
یہ خواب کتنا حسین تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے کب میرے خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر سارے زمانے کی تلخیاں دور ہو جائیں گی اور میں بھی ایک حسین زندگی گزاروں گی۔ ایسے ہی کئی خواب میری آنکھوں میں سجے رہتے تھے، لیکن ان کی تعبیر ملنا بہت مشکل تھی۔ پھر اس دن میں چچی کے ساتھ مل کر کپڑے دھو رہی تھی۔ چچی نے مجھے کپڑوں کی بالٹی دی اور کہنے لگی کہ چھت پر جاؤ، سکھا کر آؤ۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی، لیکن تبھی میری نظر سامنے والے فلیٹ پر پڑی، جس کی کھڑکی میں کھڑا ہوا وہ خوبصورت لڑکا مجھے چونکا گیا تھا۔ یہ تو وہی ہے جو میرے خواب میں آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں ابھی تک سر تھامے کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ بھی مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے کو پیغام پہنچا رہی ہیں۔ پھر میں نیچے آ گئی، لیکن اس کا خوبصورت چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا نہ پائی تھی۔ اس دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی جب وہ چھلانگ لگا کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں کب سے اس گھر میں دیکھ رہا تھا، کب سے میری نظر تم پر ہے، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کی باتوں پر میں حیران رہ گئی۔ کیسے اسے بتاتی کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے؟ وہ بالکل میرے خوابوں کے شہزادے جیسا ہے۔ اب وہ اکثر ہی مجھ سے ملنے آ جاتا، لیکن مجھے چچی اور اس کے خاندان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اس سے ملتے ہوئے دیکھ لے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اسے ڈر نہیں لگتا، اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو نہ صرف وہ بلکہ میں بھی بدنام ہو جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے ایسی کسی بدنامی کا ڈر نہیں، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور مذاق میں کہنے لگی، کیا تم بھوت ہو جو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ تبھی اچانک اس کی آنکھیں بدل گئیں اور وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا، ہاں، اچھا ہوا تم نے مجھے پہچان لیا۔ میں واقعی ایک جنزاد ہوں جو کب سے تمہارے پیچھے ہوں، اس دن سے جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ پاؤں تبدیل ہو گئے تھے، پنجے نما ہاتھ اور اس پر لگے بڑے بڑے بال، ساتھ ہی اس کی خوفناک آنکھیں۔ میں شدید دہشت سے چیخ رہی تھی، لیکن وہ میرے سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی ہی اسٹور میں پڑی تھی۔ تبھی چچی آ کر کہنے لگی، کیا ہوا تھا تمہیں، کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ ان کے لہجے میں میرے لیے تلخی تھی۔ پھر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے وہ کہنے لگی، یہ سب کام سے بچنے کے بہانے ہیں، لیکن یہ ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ چلو اٹھ کر کچن میں جا کر برتن دھو۔ اب مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا۔ میں کسے اتنی خوفناک بات بتاتی کہ میرے پیچھے ایک جنزاد لگ گیا ہے۔ وہ ایک انسان کے روپ میں میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ لیکن نہیں، اب میں کبھی چھت پر نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ ہر وقت میرے پاس آ جائے گا۔ لیکن اس دن میں اسٹور میں سو رہی تھی، جب ایسے لگا کہ وہ بالکل میرے برابر میں بیٹھا ہے۔ میں دہشت سے اپنی آنکھیں کھول دینا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی خوف کے مارے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا خواب حقیقت ثابت ہو گیا تھا۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا تھا، مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا۔ کب تک مجھ سے یوں چھپ کر رہو گی؟ جہاں تم جاؤ گی میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گا۔ اس کے بھاری لہجے میں میرے لیے دھمکی تھی۔ میرا پیچھا چھوڑ دو خدا کے لیے، مجھے تنگ نہ کرو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تبھی وہ سرگوشی میں کہنے لگا، میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی دوں گا، ایسی زندگی جس کے خواب تمہاری آنکھوں نے دیکھے ہیں۔ کیا تم ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی؟ اب میرے لب خاموش ہو گئے تھے۔ میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا، اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، میں وہاں کا سردار ہوں اور تمہیں ملکہ بناؤں گا، پھر ہم دونوں خوش رہیں گے۔ وہ مجھے حسین خواب دکھا رہا تھا۔ اب میں خاموش ہو چکی تھی۔ ایسے ہی کتنے سپنے تو میری آنکھوں نے بھی دیکھ رکھے تھے۔ کیا سچ میں ہی یہ جنات اتنا مہربان ہے؟ اب میرا دماغ دوسرے رخ پر چل نکلا تھا۔ میرے جسم میں تو حرکت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بے اختیار میرے ہاتھوں نے اسے چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو ہاتھ لگایا تو وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، اور اسی دوران میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تو کیا یہ میں نے خواب دیکھا تھا؟ لیکن میرے دل میں تو اس دن اس کے لیے محبت جاگ گئی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ایک جنزاد تھا جو دوسری دنیا سے آیا تھا۔ شاید وہ خالدہ باجی کے گھر سے ہی میرے پیچھے لگا تھا۔ جو بھی میں خواب میں دیکھتی وہ مجھے حقیقت ہی لگتا تھا۔
اب دن بھر میرا ذہن بوجھل رہتا تھا۔ میں سن ذہن کے ساتھ کام کرتی رہتی تھی۔ چچی کے گھر کی میں نوکرانی بن گئی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں عیش کرتی، روزانہ اپنی سہیلیوں کو بلاتی، پارٹیاں کرتی اور مجھ سے طرح طرح کے کھانے پکواتی۔ مجھے تو اچھے کپڑے نصیب ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن میں بھی اپنی زندگی میں یہ سب پانا چاہتی تھی۔ میرا نصیب اتنا کالا کیوں ہے؟ اکثر میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ پھر اس رات چچی نے مجھے چھت پر بھیجا کیونکہ انہیں چھت پر رکھی ہوئی انگیٹھی منگوانی تھی، لیکن میں جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ پھر ان کے جھڑکنے پر میں چھت پر چلی گئی، لیکن جیسے ہی چھت پر بنے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اچانک ہی کسی نے مجھے دبوچ لیا تھا۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میں اس کے خوفناک بازو اپنے جسم پر لپٹی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی چچی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی کہ جلدی لے آؤ، کہاں مر گئی ہو؟ تو ایک دم سے اس مخلوق نے بھی مجھے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا تھا، جبکہ میں اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے اوپر اس کی طاقت محسوس کر کے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک کمزور لڑکی ہوں۔ وہ مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ پھر اس رات وہ پھر سے میرے سامنے آیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں بے بسی سے اس کے سامنے رونے لگی۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم میری بیوی بن جاؤ، میں تمہیں اتنی طاقت دے دوں گا کہ تم اپنی زندگی بہت عیش سے گزارو گی، تم صرف میری ہو۔ کیا تم ایک ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس میں تم سب کچھ حاصل کر سکو، سب تمہارے حکم کے غلام بن جائیں، تم کسی شہزادی کی طرح ایک خوبصورت سے گھر میں سکون سے رہو؟ اس کی ایسی باتیں تو مجھے خاموش کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ سب منظور ہے، میں بھی ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ جس طرح ہر لڑکی کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی میرے بھی کچھ خواب ہیں۔ کیا تم میرے خوابوں کو پورا کرو گے؟ اب میں اس سے وعدہ چاہ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ تبھی اس نے میرا نرم و نازک ہاتھ اپنے خوفناک ہاتھوں میں تھام لیا، لیکن مجھے وہ برا نہیں لگ رہا تھا۔ بھلے ہی وہ ایک جن ذات تھا، لیکن وہ مجھے کسی مہربان نوجوان کی طرح لگ رہا تھا، جو کسی شہزادے کی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور ایک معصوم اور یتیم لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، ایک خوبصورت زندگی کا خواب دکھا کر۔ اس نے بھی تو مجھے ایسی ہی زندگی کا خواب دکھایا تھا۔ پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، کل رات میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ آج تم نے یہ بھدے اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن کل تم کسی شہزادی کی طرح نظر آؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں مسکراتی رہی۔ اچانک ہی کسی نے بھرا ہوا پانی کا جگ میرے اوپر انڈیل دیا تھا۔ وہ چچی تھی جو مجھے آگ بگولا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا خواب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی ہے؟ کیا تیرا عاشق آ رہا تھا تیرے سامنے جسے دیکھ کر تو ہنسے جا رہی تھی؟ میں خوفزدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا یہ سب میں نے خواب دیکھا ہے؟ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے گھبرا کر چچی سے پوچھا تھا۔ انہوں نے اچانک ہی میرے بازو کو جھنجھوڑا اور کہنے لگی، گھر کا کام تیرا باپ کرے گا، چل اٹھ جا کر گھر کا کام سمیٹ۔ وہ دونوں تو اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی ہیں، میں اکیلی جان کیا کیا دیکھوں؟ اب وہ زبردستی دھکے دیتے ہوئے مجھے کچن میں بھگا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گندے برتنوں کا ڈھیر میرا منتظر تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا یہی نصیب ہے، اس گھر کی چاکری کرنا اور بدلے میں گالیاں سننا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب خوبصورت سپنے مجھے صرف نیند میں ہی آ سکتے ہیں، حقیقت میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ کاش ایسے حسین سپنے میں دیکھتی ہی نہیں، اور نہ ہی ان کا تاثر میرے ذہن پر قائم رہتا۔ اب میں چپ چاپ پورے گھر کا کام سمیٹ رہی تھی، حالانکہ میرے اندر اتنی کمزوری تھی کہ کام کرتے ہوئے بار بار مجھے چکر آتے تھے، اور چچی کے گھر میں مجھے بچا کچا کھانا کھانے کو ہی ملتا تھا۔ پھر دوسری رات میں سو رہی تھی، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ آج مجھے وہ خواب نہ آئے جو روزانہ مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے میں سختی سے آنکھیں بند کر کے سو گئی، لیکن پھر سے وہ میرے پاس آیا تھا، دھیمی سی آواز لگا کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ سوائے ایک دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلسل میرے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ اس کے احساس پر میں چپ چاپ خاموشی سے اٹھ بیٹھی تھی۔
تبھی وہ کہنے لگا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، آج رات ہمارا نکاح ہے، کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ دیکھو میں تمہارے لیے کس قدر خوبصورت لباس لے کر آیا ہوں۔ تبھی میری نظر اس لال رنگ کے لمبے فراک پر پڑی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس پر چمکتے ہوئے خوبصورت گولڈن کلر کے موتی میری توجہ کھینچ رہے تھے۔ مجھے یوں دیکھتے پا کر وہ کہنے لگا، یہ سونے چاندی سے بنا ہوا خوبصورت لباس ہے، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، بس تم میری ہو جاؤ، پھر تمہاری زندگی بھی بہت خوبصورت گزرے گی، جاؤ اسے پہن لو۔ اب میں بڑے شوق سے وہ لباس پہن رہی تھی۔ پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، اس لال رنگ کے لباس میں تو میں کسی شہزادی سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے لمبے بال پشت پر بکھیر دیے۔ اب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے گھر والوں کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ تبھی وہ ایک خفیہ دروازے سے مجھے اس گھر سے باہر لے گیا۔ اب میں اس کی سنگت میں گھر سے باہر نکل کر خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ہر جگہ جانا چاہتی تھی۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں، اور میرا ہاتھ تھامے وہ جن ذات شہزادہ جو مجھے ایک شہزادی کا روپ دینے والا ہے۔ ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی، پھر مجھے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تبھی وہ مجھے ایک خوبصورت محل میں لیے آ گیا۔ اس نے ایک لڑکی کو آواز دی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ایک جن زادی ہے۔ پھر ساری جن زادیاں ہنستی مسکراتی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے ایک خوبصورت لال رنگ کا دوپٹہ پہنایا۔ سامنے بیٹھا آدمی مجھ سے اقرار کروا رہا تھا کہ آج سے میں اس جن زاد کی بیوی ہوں۔ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے اب تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، نہ تم کسی انسان سے دوسری شادی کرو گی۔ میں نے اس جن زاد سے وعدہ کر لیا تھا ایک اچھی زندگی پانے کے لیے، اور میں بہت خوش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سارے خواب پورے ہو گئے ہوں۔ وہ جن زادیاں مجھ پر پھول برسا رہی تھی۔ تبھی ایک جن زادی آئی اور اس نے میرے ہاتھ پر مہندی لگانی شروع کر دی۔ اس نے میرے ہاتھ میں بڑے بڑے الفاظ میں اس جن زادے کا نام لکھ دیا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر خوشی تھی اور آنکھوں میں گہری چمک۔ تبھی جن زادے نے سب کے سامنے مجھے ایک خوبصورت ہیروں کا ہار پہنایا، جسے پہن کر میری خوبصورتی میں 4 گنا اضافہ ہو گیا تھا، اور میں اپنے آپ کو کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ صبح کا اجالا پھیلنے لگا، اور ایک ایک کر کے وہ سب وہاں سے غائب ہونے لگے۔ پہلے وہ جن زادیاں غائب ہوئیں، پھر وہ آدمی جس نے ہمارا نکاح پڑھوایا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ جن زاد بھی میرے پاس سے بہت دور چلا گیا، اتنی دور کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہتی تھی، لیکن وہ مسلسل پیچھے ہوئے جا رہا تھا۔ پھر ہاتھ ہلاتا ہوا وہ ایک کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس خوبصورت محل کے ہر کمرے میں نے اسے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ پھر بے اختیار مجھے رونا آ گیا۔ میں وہیں کھڑے ہو کر سسکنے لگی۔ تبھی کسی نے میرے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا۔ میں ایک دم سے چونک کر اٹھی تھی۔ وہ میری کزن نائلہ تھی، جو غضبناک نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، اب کیا تم نے منحوس خواب دیکھ لیا جو نیند میں روئے چلی جا رہی ہو؟ پورا گھر تمہاری وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ ابو نے مجھے تمہارے کمرے میں بھیجا ہے کہ جا کر دیکھ کر آؤ کنزا کو کیا ہوا ہے، کیوں وہ نیند میں سسک رہی ہے۔ یا خدا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں دہشت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیسا میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا تھا؟ میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک میں اسی خواب کے سحر میں گرفتار نائلہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ کیا میں سچ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ میں پھر سے لہرا کر بستر پر گر گئی تھی، لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ تبھی میں اٹھی اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ میں ابھی وضو کر ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر اپنی ہتھیلی پر پڑی۔ یا خدا، میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ مہندی سے سجا ہوا وہ نام سچ میں ہی میری ہتھیلی پر لکھا ہوا تھا۔ اس نام کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا موسیٰ۔ یہی تو نام میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس دن میں سجدے میں خوب شدت سے روئی تھی۔ میں نے اپنے رب کو یاد کیا، اس سے فریاد کی کہ میرے اس حسین خواب کو سچ کر دے۔
اگر میرے نصیب میں خوشیاں ہیں تو وہ مجھے جلدی دے دے۔ میں ایسی زندگی گزار کر تھک چکی ہوں۔ کیا سچ میں ہی وہ جن ذات مجھ پر حاوی ہو گیا تھا؟ یہ بات سوچ کر میں خوفزدہ تھی۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ ابھی تک میں اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی تھی۔ پھر اس رات چچی اور اس کی بیٹیاں شادی میں جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ چچا بھی ساتھ جا رہے تھے، جبکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہے تھے۔ چچا نے 2-3 دفعہ کہا بھی کہ کنزا کو بھی ساتھ لے چلو، وہ اکیلی گھر میں کیا کرے گی، لیکن چچی نے ٹال دیا۔ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، شادی میں 100 لوگ آئے ہوتے ہیں، کیا پتہ کوئی ہماری بیٹیوں کو ہی پسند کر لے، ایسے میں کنزا کو لے جاؤں تاکہ لوگ اسے پسند کر لیں اور میری بیٹیوں کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤں گی صرف، تمہیں تو بھتیجی کی محبت ہی مارے جا رہی ہے۔ پھر چچا نے جاتے جاتے مجھے کہا کہ میں اچھی طرح دروازہ بند کر کے رکھوں۔ مجھے کسی اور کا خوف تو نہیں تھا، لیکن چچا کے بیٹے امجد کا خوف تھا۔ وہ ایک انتہائی گھٹیا انسان تھا، اسی لیے میں گھر میں اکیلی نہیں رکتی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس دن بربادی منہ کھولے میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب میں اکیلی اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اچھل پڑی اس دستک کی آواز پر، کیونکہ چچی تو ابھی نکلی تھی، ان کا واپس آنا ناممکن تھا۔ خوف سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ باہر سے آنے والی آواز امجد کی تھی۔ آج پھر وہ نشہ کر کے آیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے نشے کے بھپکے نے مجھے ابکائی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسٹور کا تو دروازہ ہی نہیں تھا۔ یہ جواری انسان جو پہلے ہی مجھ پر غلط نظر رکھتا ہے، کہیں آج اس کے اوپر کوئی شیطان حاوی نہ ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ آ کر مکروہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، جلد ہی ابو ہماری شادی کرنے والے ہیں۔ تم مجھ سے اتنا چڑھتی ہو، لیکن دیکھو میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، اور امی تو اس بات پر راضی ہیں۔ جلد ہی تم میری دلہن بن کر میرے کمرے میں آ جاؤ گی، پھر میں ساری رات تم سے عیاشی کیا کروں گا۔ اس کی گندی نظریں میرے وجود کو دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی میں غصے سے اسے کہنے لگی، امجد اپنے کمرے میں چلے جاؤ، اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے اتنا غصہ کیا ہوا میری جان، کیوں ناراض ہو؟ وہ بڑے ہی لوفر انداز میں میرے قریب آیا تھا۔ اچانک ہی اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اس نے مجھے چارپائی پر دھکا دیا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا، لیکن آج ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی عزت کھونے والی ہوں۔ میں بری طرح سے سک رہی تھی، لیکن وہ میرے اوپر جھک گیا تھا۔ تبھی اچانک اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ سامنے دیوار سے جا لگا تھا۔ دیوار سے اس کا سر اس بری طرح ٹکرایا تھا کہ وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ ابھی تک میں ہکا بکا سی تھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دی، کوئی بھی تم پر بری نظر ڈالے گا تو میں اس کا یہی حال کروں گا، تم صرف میری ہو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے ہوئے اس ہیبت ناک روپ والے جنزاد کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگی۔ اچانک سے وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، لیکن میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں روتی ہوئی باہر کے صحن میں آئی تو پڑوس میں رہنے والی ایک کرایہ دار عورت فوراً ہی میرے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، کیوں چیخیں مار رہی ہو؟ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ ایک طرف تو مجھے اپنی عزت کے بچ جانے کی خوشی تھی، تو دوسری طرف اس جن ذات کا خوف مجھے مار ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ میں کہنے لگی، خالہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اس گھر میں اکیلی ہوں، چچا آئیں گے تو دوبارہ گھر میں آ جاؤں گی، لیکن ابھی آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ مہربان عورت فوراً ہی مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی تھی، جبکہ میں نے بے ہوش امجد کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ پھر اس رات میں روتی رہی اور اسی عورت کے گھر میں بیٹھی رہی۔ میں نے دیکھا اس کا بیٹا باہر صحن میں کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ عورت بڑی ہی مہربان تھی۔ تبھی میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، خالہ جب اپنے گھر میں ہی عزت محفوظ نہ ہو تو انسان کہاں جائے؟ کاش آج رات مجھے موت مل جائے۔ تبھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، ایسا نہیں کہتے بیٹا، بہت غلط سوچ ہے تمہاری، موت نہیں مانگتے، یہ تو جب اللہ کا حکم ہوگا سب کو آ ہی جانی ہے۔
اگر تمہارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اللہ پر چھوڑ دو، وہ آسانی کے راستے نکالے گا۔ وہ بڑے مہربان انداز میں مجھے سمجھا رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا نوجوان مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ چچا کے آنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ آج امجد بھائی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا تھا۔ چچی نے فوراً اپنے بیٹے کی طرفداری کی اور کہنے لگی، یہ بھی کم نہیں ہے، خود بھی آنکھ مٹکا کرتی ہوگی میرے بیٹے سے، جبھی تو کہتی ہوں دونوں کا نکاح پڑھا دو۔ ارے کب تک یہ چھپن چھپائی کا کھیل چلتا رہے گا؟ اچھا ہے نکاح کر کے ایک کر دو۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی، کہیں چچا سچ میں ہی اس شیطان آدمی سے میرا نکاح نہ کر دیں، کیونکہ وہ بالکل خاموش تھے۔ لیکن جب ان کی آواز آئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، میں اس جمعے کو تمہارا اور امجد کا نکاح کر دیتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں چچا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں امجد بھائی سے کبھی مر کر بھی شادی نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں شادی کرے گی؟ کیا میرے بیٹے میں کوئی کمی ہے؟ تیرے اتنے نخرے ہیں، کیا تجھے کوئی شہزادہ بیاہنے آئے گا؟ وہ چچا، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ میں نے اتنا بڑا دھماکہ کر دیا تھا کہ وہ سب سناٹے میں رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ چچا غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، امجد بھائی نے ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ میری عزت برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے اسی وجہ سے نکاح کر لیا، کیونکہ اب میں کسی کی امانت ہوں اور امانت کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ میں ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی، لیکن چچا سناٹے میں تھے۔ پھر چچی دہائیاں دیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تو صحیح تمہاری بھتیجی نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، ارے اسے ابھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو۔ چچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے ابھی گھر سے باہر نکال دیتی۔ انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن چچا نے انہیں منع کر دیا اور کہنے لگے، وہ کون ہے جس سے تم نے نکاح کیا ہے؟ اب میری زبان پر تو کسی کا نام نہیں آ رہا تھا، لیکن اچانک ہی پیچھے سے کسی کی بھاری آواز آئی تھی، میں نے کیا ہے اس سے نکاح۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، یہ تو وہی اس عورت کا بیٹا تھا جو بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا، ساتھ میں ہی اس کی ماں بھی کھڑی تھی۔ چچی نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ ان کا ارادہ کئی سالوں سے تھا اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی نائلہ کی شادی کرنے کا، لیکن ابھی تک یہ عورت رشتہ مانگنے نہیں آئی تھی۔ اب میں خوف سے تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج میرے جھوٹ کا پول کھلنے ہی والا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا یہ بتانے والے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سب جھوٹ کہا ہے، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں کیونکہ یہ اس گھر میں غیر محفوظ تھی۔ آپ کے گھر میں چھپا ہوا مجرم جو آپ کا بیٹا ہے، وہ کئی بار اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش کر چکا ہے، آپ اسے پولیس کے حوالے کریں۔ چچا اور چچی کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگے، نہیں، ہم اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے نہیں کریں گے۔ اگر تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم سادگی سے اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں بھی اس بات پر خوش ہوں، کیونکہ یہ لڑکی بہت معصوم اور مظلوم ہے۔ جس لڑکی کے اپنے گھر میں ہی اس کی عزت محفوظ نہ ہو تو اسے اس گھر میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ پھر 2 دن بعد ہی چچا نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اس لڑکے سے نکاح کر لیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب میں بری طرح پچھتا رہی تھی، بھلا اس نوجوان کے دل میں میری کیا عزت ہوگی؟ کس طرح سے میں نے ایک جھوٹ بول کر اس کے گھر میں جگہ لی ہے؟ میں شرمندگی سے اس رات روئے جا رہی تھی، تبھی وہ عورت کہنے لگی، بیٹا دل چھوٹا نہ کرو، تمہاری بھلائی کے لیے ہی اس نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ تم اپنی عزت کب تک بچاتی، اور اگر تمہاری عزت نہیں بچتی تو زندگی برباد ہو جاتی۔ زبردستی تمہارے گھر والے اس نشئی سے تمہارا نکاح کر دیتے۔ میرے بیٹے نے جو کیا اچھا کیا، موسیٰ نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس عورت کی بات سن رہی تھی۔ اس کے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، لیکن موسیٰ تو اس جن ذات کا نام تھا، کہیں یہ دونوں ماں بیٹے جنات تو نہیں؟ خوف کے مارے میری حالت بری تھی۔ اب میں اس گھر میں آ تو گئی تھی، لیکن مجھے اس پورے گھر سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹے ابھی مجھے اپنی حقیقت بتانے والے ہیں، شاید یہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائیں۔ میں سہمی ہوئی انہیں دیکھتی جا رہی تھی، لیکن اس کی اگلی بات پر میرے ہوش اڑ گئے، جب وہ عورت کہنے لگی،
میں تمہارے چچا سے جھوٹ بول کر تمہیں اس گھر میں لائی ہوں کہ تم نے میرے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے، لیکن بیٹا اگر یہ بات سچ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ ویسے بھی تم ایک مظلوم اور یتیم لڑکی ہو، میں نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ایسی زندگی میں انسان کس قدر مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ میں کل ہی اپنے بیٹے کا نکاح تم سے پڑھا دیتی ہوں، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری بہو بن جاؤ گی، اور میرے بیٹے کو تم بہت پسند آئی ہو۔ وہ بظاہر میٹھی بن کر مجھ سے بات کر رہی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ایک جن زادی ہے اور اس کا بیٹا ایک جن زاد، یہ دونوں مجھے گھیرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا وہ میرا خواب سچ ہونے والا ہے؟ نہیں، میں ان جنات کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، لیکن یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب دوسرے دن وہ نوجوان ایک خوبصورت لال رنگ کا جوڑا لے کر آیا، جو بالکل ویسا تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا، لمبا سا فراک جو بہت خوبصورت تھا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، یہ میں اس کے لیے لال جوڑا لے کر آیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نکاح کے لیے یہ جوڑا مناسب ہے۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، ارے یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس میں تو یہ بالکل شہزادی لگے گی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ بھی تو مجھے ایسے ہی کہتا تھا کہ میں تمہیں اپنی دنیا کی شہزادی بنا دوں گا۔ اب میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ جو خواب میں نیند میں دیکھتی تھی اس نے بالکل حقیقت کا روپ لے لیا تھا۔ پھر اس رات وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا دراصل ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہارے چچا اور چچی کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ تم پہلے ہی نکاح کر چکی ہو، اس لیے ہمیں ہر کام خفیہ طریقے سے کرنا ہوگا۔ پھر رات کی تاریکی میں اس نے مولوی صاحب کو بلایا، اور 2-3 لڑکیاں تھیں جو اس کی جاننے والی تھی، وہ مجھے دلہن کی طرح تیار کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہا ہو۔ میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر چکی تھی، ان میں سے کوئی میرے بال بنا رہی تھی تو کوئی مجھے سنوار رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی کہنے لگی، ارے واہ، آپ تو بالکل کسی شہزادی کی طرح نظر آ رہی ہیں، دیکھیں تو صحیح لال جوڑے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، میں ان سب آوازوں سے بچنا چاہتی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میرا نکاح اس نوجوان سے ہو گیا جس کا نام موسیٰ تھا۔ مولوی صاحب نے مجھ سے اقرار لیا تھا، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا خواب سچ ہو چکا ہے، میں ایک جن زادے کی بیوی بن چکی ہوں اب ہمیشہ کے لیے، اور میں جنات کی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ ان کی دنیا کیسی ہوگی یہ مجھے سوچ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر سہاگ رات والے دن ایک سجے سجائے کمرے میں میں بیٹھی تھی جو پورا پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ دل میں ڈر رہی تھی کہ ابھی وہ اندر آ کر یہ اقرار کرے گا کہ اس نے ایک انسان کا روپ اختیار کر رکھا تھا۔ دراصل وہ ایک جن زاد ہے جو کسی آدم زادی سے شادی کرنے کی خواہش میں اس دنیا میں آیا تھا۔ میں ایسی ہی کسی بات کی منتظر تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، چاہے مجھے کسی یتیم خانے میں جانا پڑے، لیکن میں کسی جنات کی دنیا میں نہیں جاؤں گی۔ اب میں خوف سے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی کمرے میں آنے والا تھا۔ تبھی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور خوبصورت چہرہ دیکھنے کی تاب مجھ میں نہیں تھی۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک خوبصورت انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ پھر وہ بڑے پیار سے کہنے لگا، یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ وہ بڑی نرمی سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، کیا آپ جن زاد ہیں؟ وہ میرے منہ سے یہ بات سن کر حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، یہ جن زاد کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو اس کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کسی جنات کا انتظار کر رہی تھی؟ ویسے اس وقت آپ کسی چڑیل سے کم تو نہیں لگ رہی، وہ دیکھیں سامنے آئینے میں۔ اس نے اچانک ہی آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اچانک ہی زور سے چیخ ماری تھی، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے بیٹھا ہوا ایک خوفناک چہرہ دکھائی دیا تھا۔ اسی وقت میں بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ میرا شوہر گھبرا گیا۔ وہ بار بار مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ لیکن میں ہوش میں ہی کہاں تھی۔ اب میں سہمی ہوئی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آ گیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا تمہیں؟ اب میں انہیں کیسے بتاتی
کہ مجھے اپنے کمرے میں ایک خوفناک چہرہ دکھائی دیا تھا۔ تبھی میرا شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، تم نے کسی خوف کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ دیکھو، اب تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے، اس لیے ہر خوف کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ شاید تمہارے کزن نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا اس کا اثر تمہارے ذہن پر ہے، اسی لیے تم ہر وقت ڈری رہتی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ اب میں اپنے دل سے ہر وہم مٹا چکی تھی۔ جو کچھ بھی میں سوچ رہی تھی وہ سب میری غلط فہمی تھی۔ میرا شوہر ایک بہت اچھا انسان تھا اور اس نے مجھ پر سب سے بڑا احسان یہ کیا تھا کہ اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک عزت دار زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا تھا، ورنہ میری ایسی قسمت کہاں۔ اور وہ خواب جو میں اپنے ذہن میں دیکھتی تھی، شاید وہ اس بات کا اثر تھا کہ خالدہ باجی کے گھر میں جو بھی مجھے خوفناک سایہ دکھائی دیا تھا اسے میں نے اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا، پھر اسے اپنے خوابوں کا رنگ دے کر خود ہی اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیے اور اپنے ذہن سے ایک کہانی گھڑ لی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دماغ میں اسی جن ذات کا اثر ہو گیا تھا، تبھی تو میں ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں اور اپنی ساس کے بارے میں بھی، حالانکہ وہ دونوں تو بہت اچھے تھے۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے ہر برے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ انتہائی خیال کرنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، اور میری ساس تو مجھ پر صدقے واری جاتی۔ میں حیران ہوتی کہ میں نے زندگی میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جو مجھے اتنا اچھا گھر مل گیا۔ اب میں اپنے چچا کے پڑوس میں ہی رہتی ہوں۔ چچی ہر آتے جاتے لوگوں کے سامنے میری برائیاں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ لڑکی بڑی ہی بدکار ہے، دیکھو تو صحیح، اس نے پہلے ہی نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا۔ بہت ہی مکار لڑکی تھی، لیکن معصوم بننے کا ناٹک کرتی تھی۔ شکر تھا کہ ہم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں سوچتی کہ آخر وہ اپنے بیٹے کے کردار پر کب تک پردہ ڈالیں گی، کب تک مجھے بدنام کرتی رہیں گی۔ آج بھی ان کا بڑا بیٹا کنوارا تھا، جبکہ دونوں بیٹیوں کا بھی رشتہ کہیں طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ شاید یہ چچی کے ہی اعمال تھے، کیونکہ جو انسان اپنے گھر کی برائیوں کو ختم نہیں کر پاتا، خوشیاں بھی پھر اس کے گھر کا راستہ نہیں دیکھتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔